عادلا فی احکامی غنیا فی اموالی علیا فی درجاتی فاطما فی تطہیراتی حسنا فی صفاتی شہیدا فی تجلیاتی زین العابدین بعباداتی باقرا فی علم الاولین والآخرین بمعلوماتی صادقا فی اقوالی قادما فی جمیع احوالی متمکنا فی مقام الرضا جوادا کفہ عند العطا ہادیا الی سبیل النجات عسکریا مع الغزاة مہدیا الی طریق الیقین غوث العالمین معین الملت والدین اشرف الاولین والآخرین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بان تصلي عليه. First of all, I would like to congratulate you for the holy birth of Holy Prophet. یہ میلاد النبی, it means birth of Prophet. انگریزی میں جسے برتھ ڈے کہتے ہیں, عربی میں اسے یوم ولادت کہتے ہیں. پاگل سے پاگل آدمی بھی نبی کے پیدا ہونے کو مانتا ہے, انکار نہیں کرے گا. پیدا تو ہوئے نا. آرام سے آؤ. آپ کے گھر میں برتھ ہوتی, بچے پیدا ہوتے ہیں, کوئی انکار کرتا ہے کہ نہیں پیدا ہوا؟ فارسی میں پیدائش کہتے ہیں, پرشین میں پیدائش, ہندی میں جنم, انگریزی میں برتھ, عربی میں میلاد. تو جب ڈکشنری میں پیدا ہونے سے انکار نہیں تو میلاد سے انکار کیوں؟ پیدا تو سبھی ہوتے ہیں. میرے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو میرا گھر خوش, پڑوسی کو کیا لینا دینا؟ بیٹا میرے گھر میں پیدا ہوگا تو باپ خوش ہوگا, تایا خوش ہوں گے, ماں خوش ہوگی, بہن, بھائی, گھر والے. پڑوسی کو کیا انٹرسٹ ہے؟ یہ جو میرا ہے نا, میرا ویری پاورفل, پاور آف مائنڈ, میرا ہے, ہی از مائن, میرا. تم لاکھوں روپیہ اس بچے پر کیوں خرچ کر رہے ہو؟ میرا بیٹا ہے.
یہ لاکھوں روپے کا زیور کیوں لا رہا ہے؟ میری بیوی ہے. ایک عورت تجھے مارتی جا رہی ہے، تو سر جھکائے مار کھاتا جا رہا ہے، کچھ بولتا نہیں. ہاں میری ماں ہے، مائی مدر. یہ مائی میں بڑا پاور ہے بیٹا. تو گھر میں خوشی یہ ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا، میرا بھتیجا پیدا ہوا. ہم کیوں خوش ہیں؟ میرا نبی پیدا ہوا. پڑوسی کو کوئی مطلب نہیں. پیدا ہونے میں ایک بات اور، لوگ چمتکار دیکھ کر خدا کہہ دیتے ہیں، پاور سے بھی خدا کہہ دیتے ہیں. نمرود کے پاس پاور ہے، فرعون کے پاس پاور ہے، خدا کا دعویٰ کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے چمتکار کو دیکھ کر خدا کا بیٹا کہہ دیا. عزیر کے معجزات کو دیکھ کر کے اللہ کا بیٹا کہہ دیا. تو جو سپر نیچر ہوتا ہے اس کے خدا ہونے کا شبہ ہوتا ہے. کچھ ان پڑھ، نان لاجیکل، غیر منطقی خدا کہنے لگتے ہیں. لیکن یہ سب مانتے ہیں کہ خدا پیدا نہیں ہوتا. جو پیدا ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا. جس کا جنم ہو وہ خدا نہیں ہوتا. جنم کہیں بھی ہو، چاہے کعبے میں ہو چاہے مسجد میں ہو، جب جنم ہوگا تو خدا نہیں ہوگا. خدا پیدا کرتا ہے، پیدا ہوتا نہیں. تو جو لوگ کسی کا جنم مانتے ہیں وہ خدا کیوں کہتے ہیں؟ خدا کہنا تھا تو جنم کیوں مان رہے ہو؟ کتابوں میں ہے کہ وہ خدا ہے، اور آندولن میں ہے کہ وہ پیدا ہے، اس کی جنم بھومی ہے، وہ پیدا ہوا ہے. اگر پیدا ہے تو خدا نہیں ہے، خدا ہے تو پیدا نہیں. تو یہ پیدا ہونا، برتھ لینا، مولود ہونا، ولادت ہونا، میلاد ہونا ہمیں خدا کہنے سے روکتا ہے. تو میلاد النبی مناتے رہو تاکہ خدا نہ سمجھو. جو لوگ نبی کا میلاد مناتے رہیں گے وہ شرک سے بچیں گے. جو میلاد کے منکر ہیں شرک کے چانسز ادھر ہیں. اب واٹ از دا امپورٹینس آف 12 ربیع الاول؟ کل ایام ایام اللہ، ایوری ڈے آف اللہ. ہر دن اللہ کا ہے، یہ تو صحیح ہے. کیا برابر ہے؟ ہر رسول اللہ کا ہے، لیکن کیا سب برابر ہیں؟ کیسے جمعے کے دن سے انکار کرو گے؟ کیسے رمضان کے دنوں سے انکار کرو گے؟ کیسے عید الفطر سے انکار کرو گے؟ بھارت میں رہتے ہو تو 15 اگست کو صرف کیلنڈر مت سمجھنا.
15 अगस्त भारत के पैरों में पड़ी हुई जंजीर के टूटने का दिन है। 15 अगस्त हमारी कौमी यकजहती का दिन है, भारत की आजादी का दिन है। गोरा रंग काला दिन बर्तानिया पहुंचाने का दिन है। है कोई कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो 15 अगस्त के इंपॉर्टेंस से इनकार करे? हर साल मनाते हो 15 अगस्त, अभी मना चुके हैं हम 15 अगस्त। क्या हर साल भारत आजाद होता है? एक ही बार आजाद हुआ, हर साल जश्न मनाते हो। एक ही बार नबी पैदा हुआ, हर साल जश्न मनाते हो। एक आखिरी बात, what is the importance of 12 Rabiul Awwal? Last but not least, कि 15 अगस्त हर हिंदुस्तानी के फख्र का दिन है। लेकिन 15 अगस्त में सिर्फ हिंदुस्तान आजाद हुआ। 15 अगस्त को अफगानिस्तान आजाद नहीं हुआ, ईरान आजाद नहीं हुआ, चाइना आजाद नहीं हुआ, सिर्फ हिंदुस्तान आजाद हुआ। वो 15 अगस्त जिसमें सिर्फ हिंदुस्तान आजाद हुआ है, कोई मुफ्ती 15 अगस्त के खिलाफ फतवा देने की ताकत नहीं रखता कि ये बिदअत है, 15 अगस्त मनाना बिदअत है। कोई कहेगा निकाल दिया जाएगा, सही जगह पहुंचा दिया जाएगा। बावजूद इसके कि मुझे हिंदुस्तानी होने पे फख्र है, मगर हक बोलने से कोई रोक नहीं सकता कि 15 अगस्त से ज्यादा अहम 12 रबीउल अव्वल है, क्योंकि 15 अगस्त को सिर्फ हिंदुस्तान आजाद हुआ है, 12 रबीउल अव्वल को सारा जहान आजाद हुआ। इसीलिए रब ने फरमाया, तहकीक की अल्लाह ने एहसान फरमाया मोमिनीन पर जो उनमें भेजा रसूल। एहसान तो मोमिनीन पर है। लक़द मन्नल्लाह, तहकीक की एहसान किया अल्लाह ने अलल मोमिनीन, मोमिनीन पर, इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। हम जश्न बेसत मनाए, वो हुक्म बिदअत लगाए। कुरान से भी नहीं डरते थे। जाओ 9:30 है 9:35 मोमिनीन पर क्या एहसान है? तकरीर सुनिए मुझे जो मोमिन बना लेट तो है ये गलत उसको इबादत और परस्तिश और वर्शिप का ढंग मिल गया। बगैर खुदा को माने हुए you can't enter into any religion without acceptance of God। एक खुदा तो मानना ही है, वो अपने दिल से उसे कैसा बनाओ, मगर एक खुदा को तो मानना। एक ईश्वरवादी तो होना, तभी तुम आस्तिक हो, नहीं तो नास्तिक हो। और खुदा को मानने के लिए जानना जरूरी है। जानोगे नहीं तो मानोगे क्या? और जानने के लिए हमारे पास 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज
only 5 sources of knowledge. ہم کان سے پتہ لگاتے ہیں کہ آواز کیسی ہے، ناک سے معلوم ہوتا ہے کہ مہک کیسی ہے، جی آنکھ سے پتہ چلتا ہے کہ رنگ کیسا ہے، اور زبان سے پتہ چلتا ہے ذائقہ کیسا ہے، اچھا ہاتھ سے پتہ چلتا ہے نرم ہے کہ گرم ہے، ٹھنڈا ہے کہ کیسا ہے، سالڈ ہے. یہ 5 حواس خمسہ، 5 سورسز آف نالج. زبان پہ رکھ لیا، ذائقہ مل گیا، نالج ہو گئی کھانا کیسا ہے. انٹیریئر دیکھا، آنکھوں سے پتہ چل گیا کہ کتنا کاسٹلی لگژری ہے. کان سے پتہ چلا زنانہ آواز ہے یا مردانہ آواز ہے. تو جاننے کے یہ 5 سورسز ہیں، اور اللہ کسی میں نہیں آتا. سبحان اللہ. نہ کان سے اللہ کو سن سکتے ہیں، نہ اللہ کو آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، نہ ناک سے سونگھ سکتے ہیں، نہ زبان سے چکھ سکتے ہیں، نہ ہاتھ سے چھو سکتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے بارے میں نالج ہے ہی نہیں. تو جب نالج نہیں تو مانو گے کیا؟ بات تو صحیح. کیوں؟ اللہ غیب ہے، غیب الغیب ہے. اللہ ہیڈن ہے، انسین ہے، انلمیٹڈ ہے. Nobody can see, nobody can touch, nobody can listen. Nobody. So how you will get knowledge about Allah? پوجنا اللہ کو ہے، نالج ہے ہی نہیں. اب اللہ کو راضی کیسے کریں؟ میں آپ کو بتاؤں 2 طریقہ ہے. کہ آپ کے دروازے پر، گھر پر مہمان آیا. اب میں ایوب اشرفی کے یہاں آیا ہوں، انہوں نے ڈائریکٹ مجھ سے پوچھ لیا حضرت آپ کو کیا پسند ہے. میں نے اپنی پسند بنا دی، بتا دیا، انہوں نے ویسا کر دیا. مجھے کھانا اچھا لگا. اب میں بنگال جاؤں، اب وہاں میری پسند کا نہ ہو تو دل مار کر کے کھا لوں گا، اس کا دل رکھنے کے لیے. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جو مہمان ہے اسی سے پوچھ لو. اور اگر مہمان سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے تو کیسے خوش کیا جائے؟ تو مہمان سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے تو یہ پتہ لگاؤ کہ اس کے قریب کون ہے. سبحان اللہ. اب حضرت مولانا ذوالفقار صاحب میری دعوت کر رہے ہیں تو فکر تو ان کو ہوگی نا کہ ہاشم میاں کو کیا پسند ہے، اور ہاشم میاں سے پوچھ نہیں رہے، کانٹیکٹ نہیں ہے. تو ایوب اشرفی سے پوچھ، بتاؤ میاں کو کیا پسند ہے. تو یا تو ڈائریکٹ اس سے مہمان سے پوچھ لو، اور مہمان سے کانٹیکٹ نہ ہو تو اس سے پوچھ لو جو اس کے قریب ہو. اب اللہ کی مرضی، مولوی صاحب آپ ڈائریکٹ پوچھو، اللہ کی پسند پوچھ. اور جب اللہ کی پسند پوچھنے کا کانٹیکٹ نہیں ہے تو اس سے پوچھ جو اللہ کے قریب ہے. اور جو قریب ہے وہی تو اس کا حبیب ہے، اور وہی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا. جس قوم کے پاس نبی ہے، کئی قوم ہیں اور کئی معاملات ہیں سب کے. ایک قوم تو ایسی ہے جس کے پاس نبی نہیں ہے. اگر کرناٹک نے نہیں سمجھا تو کوئی نہیں سمجھے گا. نو پروفیٹ ان ریلیجین. اور ایک دوسرا ہے، نبی کا نام ہے، میسج غائب.
एमेंडेड, संशोधित, तरमीम, तब्दीली नाम है। अब बाइबिल में नाम है, हम आदम कहते हैं वो एडम कहते हैं, हम ईसा कहते हैं वो जीसस कहते हैं, हम इसहाक कहते हैं वो इसक, जोसफ, जैकब, मगर नाम नबी का नाम है पैगाम गायब। इजराइल चले जाओ नाम मिलेगा, पैगाम गायब। रोम चले जाओ नाम मिलेगा, पैगाम गायब। एक तो वो कौम है जिसके पास नबी ही नहीं, एक है नबी तो है मगर पैगाम नहीं। ये सिर्फ दुनिया में अकेला मुसलमान है, नबी का नाम भी है, नबी का पैगाम भी है। ये है अल्लाह का एहसान। लोग अपनी मर्जी से वर्शिप ऑफ अल्लाह करते हैं, अपनी मर्जी से खुदा को पूजते हैं। मुसलमान खुदा की मर्जी से नबी, खुदा की मर्जी से खुदा को पूजता है। 4 इबादत, नबी आए तो हमें इस्लाम मिला, अकीदे तौहीद मिला, नमाज मिली, रोज़ा मिला, हज मिला, ज़कात। कभी आपने सोचा इसमें सबसे ज़्यादा पसंद अल्लाह को क्या है? मोस्ट लाइकिंग, हालांकि जो हार्ड है रोज़ा रखना, आजकल लोगों पे हार्ड है, मगर वो भी सिर्फ 1 महीना, नॉट एवरी मंथ, नॉट एवरी डे, और वो भी कंडीशनली है। आप सफ़र में हैं तो अलाउ है भी, मत रखो, बाद में रख लेना। आप बीमार हैं तो भी माफ़ है कि बाद में जब सेहत होगी तब रख लेना, कंडीशन है। ज़कात में भी कंडीशन है, साहिबे निसाब हो तब देना, वरना लेना। मेरा मन करता है कि ज़कात पर 2-3 पॉइंट ऐसा बयान करूं कि ज़कात में अज़मत मुस्तफ़ा। इबादत से तो कोई बेवकूफ़ इनकार नहीं करेगा, चाहे जैसी जमात हो। ज़कात से तो इनकार नहीं करेगा कि ज़कात ख़ानदान रसूल को देना हराम है, कोई नहीं इनकार करेगा। एक सैयद भूखा मर रहा हो तब भी ज़कात जायज़ नहीं। लेकिन सैयद साहिब निसाब है तो देना फर्ज है। मैं हर साल ज़कात देता हूँ, है माल तो देता हूँ, मगर मेरे खानदान का कोई गरीब सैयद ले नहीं सकता। तो सैयद ज़कात देता है, लेता नहीं, लेना हराम है। मुहद्दिस आज़म पर ज़कात देना फ़र्ज़ है, लेना गरीब नवाज पर ज़कात लेना हराम है, मगर ज़कात देना साहिब निसाब होने की सूरत में देना फ़र्ज़ है। गौसे आज़म पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। मौला अली पे ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। रसूल पाक पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना नहीं बेटा। इसलिए मैं नीचे से चला। अली तक तो है, मगर मेरे नबी पे न ज़कात लेना है न देना है।
نبی پہ زکات دینا فرض ہی نہیں. یہ میں ہسٹری نہیں بیان کر رہا ہوں, میں لا پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ نبی پر زکات دینا فرض ہی نہیں. باغ فدق سے چاہے جتنا مال آ جائے اس پر زکات دینا فرض ہی نہیں. نبی نے جو دیا وہ عطا ہے, بخشش ہے, فیاضی ہے, فضل ہے, کرم ہے, زکات نہیں. کوئی مولوی نہیں کہ نماز فرض ہی پڑھا, روزہ فرض تھا رکھا, حج فرض تھا کیا, زکات فرض ہی نہیں, دیا ہی نہیں. یہ پہلے سے معلوم تھا کہ آپ کے آقا و مولا پر زکات دینا فرض کیوں؟ ارے بابا, واٹ از پرپز آف زکات؟ بیسک ریزن کیا ہے وہ بھی حدیث میں ہے. اور یقین نہ ہو تو جامع مسجد میں جا کر کے ہمارے علامہ مولانا قاری ذوالفقار احمد صاحب سے پوچھ لینا, پراپر گائیڈ کر دیں گے. یہ لوگوں زکات دیا کرو تاکہ تمہارے مال میں جو میل ہے وہ نکل جائے. تمہاری کمائی میں لینی دینی بھول چوک کچھ میل ہے تو نکالو تاکہ مال پاک ہو جائے. اے لوگوں تم زکات نکالو تاکہ تمہارے مال کا میل نکل جائے. میرے حبیب تم زکات نہ نکالو, تمہارا مال وہ مال ہے جس میں میل نہیں ہے. سیکنڈ ریزن زکات فرض نہیں, اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ زکات اگر ہاشمی نکال کر نورانی کو دے دے اپنے بیٹے کو تو زکات ادا ہوگی؟ تو اپنی بیوی کو زکات دو گے تو زکات ادا ہوگی؟ اگر بیوی کو زکات دینے سے زکات ادا ہو جاتی تو چاہے کوئی عبادت چھوٹ جائے, یہ عبادت چھوٹتی نہیں. بیوی کھڑی ہو جاتی, نکال زکات, زکات نکال یا گھر سے نکل, تو نکال کے دیتا. اگر بیوی کو دینے سے زکات ادا نہیں ہوتی, اولاد کو دینے سے زکات ادا نہیں ہوتی, غلام کو دینے سے بھی زکات ادا نہیں ہوتی. ابھی غلام کا کنسپٹ تو ختم ہو گیا ہے, لیکن جب تھا یا جب کبھی وہ ہوگا تو زکات غلام کو نہیں دے سکتے, کیونکہ ہم غلام, جو ہمارا غلام ہے ہم نے خریدا ہے, ہم اس کی باڈی کے مالک ہیں. اس نے جو کپڑا پہنا اس کے بھی ہم مالک ہیں. اب 50,000 زکات میں اسے دے دوں, اپنی جیب میں رکھ لے تو مالک میں ہی ہوں. اور جب تک ملکیت ٹرانسفر نہ ہو زکات ادا نہیں ہوتی. تو غلام کو دینے کے بعد بھی مالک میں ہی رہوں گا, اس لیے زکات ادا نہیں ہوگی. تو غلام کو دینے سے زکات ادا نہیں ہوتی. پیچھے والے بتاؤ. اسی میں ہے نقطہ, اسی میں پوائنٹ ہے. زکات غلام کو دینے سے زکات ادا نہیں ہوتی. تو جب غلام کو دینے سے زکات ادا نہیں ہوتی اور رسول پر زکات فرض ہوتی, دیتے کس کو؟ ساری دنیا ان کی غلام ہے. نعرہ تکبیر, اللہ. وہ لوگ الگ لگا رہے, ہم لوگ الگ لگاؤ. وہ الگ لگا رہے, آپ لوگ الگ لگاؤ, ہم لوگ الگ لگاؤ. بلال کو دے تو غلام ہے, سلمان کو دے تو غلام ہے, مقداد کو دے تو غلام ہے, سعد کو دے تو غلام ہے, سعید کو دے تو غلام ہے, طلحہ کو دے تو غلام ہے, زبیر کو دے تو غلام ہے. میرا ایمان کہتا ہے جو مصطفیٰ کا غلام نہیں, ہماری نظر میں مسلمان نہیں. سبحان اللہ. اتنی امپورٹنٹ عبادت ہے مگر پر ایئر ہے, ناٹ ایوری منتھ, ناٹ ایوری ویک, ناٹ ایوری ڈے. روزہ بھی سال میں صرف ایک مہینہ ہے, ناٹ ایوری منتھ, ناٹ ایوری ویک اور ناٹ ایوری ڈے. اور حج تو لائف میں ایک بار ہے, اور وہ بھی استطاعت ہو تب.
نہیں تو حج فرض ہی نہیں. صاحب نصاب ہو تب زکوٰۃ فرض ہی نہیں. ہیلدی ہو تب ورنہ پرمیشن ہے. علاج کرو صحت مند ہو جاؤ پھر روزہ رکھنا. مگر نماز ایوری ایئر نماز, ایوری منتھ نماز, ویکلی نماز, ڈیلی نماز اتنا پسند ہے اللہ کو. سالانہ عید, عیدوں کا مہینے میں تراویح, ہفتے میں جمعہ, روزانہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء. وجہ کیا ہے؟ عبادت زکوٰۃ بھی ہے, عبادت حج بھی ہے, عبادت روزہ بھی ہے, عبادت نماز بھی ہے. پر نماز اتنی امپورٹنٹ کیسے کہ سالانہ بھی ہے, ماہانہ بھی ہے, ہفتہ واری بھی ہے, روزانہ بھی ہے. روزہ رکھنے میں کنڈیشن ہے, زکوٰۃ دینے میں کنڈیشن ہے, حج کرنے میں کنڈیشن ہے. نماز وداؤٹ اینی کنڈیشن, ان ایوری کنڈیشن یو ہیو ٹو پرفارم صلاۃ. چلتے پھرتے ہو تب بھی نماز فرض ہے, بیمار ہو تب بھی نماز فرض ہے, ہاسپٹل میں ہو تب بھی نماز فرض ہے, بستر پر پڑ گئے تب بھی نماز فرض ہے, ہل نہیں سکتے تب بھی نماز فرض ہے, ہاتھ پیر چلتا نہیں تب بھی فرض ہے, جب تک مر نہ جاؤ فرض ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ نماز اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ روزہ سے, حج سے, زکوٰۃ سے. وہ بنگلور میں جب امپورٹڈ کار کوئی لاتا ہے تو ٹی پارٹی کر کے سب کو دکھاتا ہے, صحیح ہے. آؤٹنگ میں لے جاتا ہے. 2 کروڑ 4 کروڑ کی کار جاپان سے لیا. امپورٹنس یہ ہے کہ کہاں سے آیا ہے. امپورٹڈ کی امپورٹنس کیوں ہے کہ یہ بدیش سے آیا ہے, اپنے دیش سے نہیں. باہر سے آیا. پانی تو سب پانی ہے, ایوری واٹر از H2O. ہائیڈروجن آکسیجن 1 اور 2 کے انوپات سے ملا دو, پانی بن جائے گا. لیکن کعبے سے جو زمزم آیا ہے, جو نبی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے آب زمزم کے لیے ہو جاتے ہیں. آب زمزم تجھے سلام, جو نبی کے قدم سے نکلا اس کے لیے کھڑا کر دیا. سبحان اللہ. ساقیے آب کوثر کے لیے کھڑے نہیں ہوتے, آب زمزم کے لیے ہو جاتے. تو دیسی مال دیسی ہے اور امپورٹڈ از امپورٹڈ. یہ 4 عبادتیں میں حج مدینے میں فرض ہوا, زکوٰۃ مدینے میں فرض ہوئی, روزہ مدینے میں ملا, نماز لا مکہ سے آئی. سبحان اللہ. روزہ مکان میں, حج مکان میں, زکوٰۃ مکان میں, نماز لا مکہ سے. جبریل امین آئے, اپنا ماتھا تلوے پر رکھا, ٹھنڈک سے نبی نے آنکھ کھولی, عرض کیا بلاوا ہے, سبحان اللہ. اللہ بلا رہا ہے. سبحان اللہ. سر لامکہ سے طلب سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اور مسجد کہاں پہنچے؟ مسجد اقصی پہنچے. وہاں انبیاء کرام کی جماعت ہے, نبی نے نماز پڑھا. ٹھہرو, اتنی جلدی بات نہیں سمجھ میں آئی. یہ مجمع, یہ ہزاروں ہزار لوگ
यहाँ रीता जमा कंप्लीट हुए करिए हो, ना। ऐसे ही नहीं आ गए अचानक, ते इटा पोस्टर निकाला गया, इटा टॉपिक टा व्हाट्सएप में शेयर किया गया, ग्रुप में डाला गया, जगह बताई गई, टाइम बताया गया, मेरा नाम बताया गया, कब इतने आए हो? प्रोपेगंडा हुआ, शोहरत हुई, प्रचार हुआ, तब इतने लोग आए। जगह मालूम, टाइम मालूम, तारीख मालूम, खतीब मालूम। जिब्रील अचानक गए, बुराक पर अचानक बैठे, नबी अचानक मस्जिद अक्सा पहुंचे। इन नबियों को कैसे पता चला? पता चलो मुस्तफा ने। नबियों को देखो, हर नबी एक जगह नहीं, कोई मिस्र में है, कोई इराक में है, कोई सीरिया में है, कोई हिजाज में है, दुनिया के अलग अलग मुल्कों की कब्रों में चल चल निकल और उन्हें मालूम, टाइम मालूम, जगह मालूम, वक्त मालूम, तारीख मालूम, मुस्तफा को